حب الممنوع از قلم مصطفیٰ احمد پارٹ 7۔ ان کے سامنے دفتر کا منظر پھیلا ہوا تھا، جدید عیش و عشرت کا ایک شاندار ثبوت۔ وسیع کمرے میں قدرتی روشنی کی نرم جھلک نے شاندار فرنیچر اور انتہائی محنت سے منتخب کی گئی فنکاری کے عنصر پر ایک روحانی ماحول ڈالا۔ ایک بڑی خودنما کھڑکی نے شاندار پہاڑوں کا ایک پر اسرار منظر فریم کیا، جس نے کمرے میں قدرت کی شایان شان کی ایک جھلک دی۔ کمرے کے مرکز میں ایک بڑی میز کھڑی تھی، جس کے دونوں طرف دو آرام دہ کرسیاں تھیں، جو کام کرنے یا عزیز مہمانوں کی میزبانی کرنے کی دعوت دیتی تھیں۔ ایک مجسمہ نما شاہکار نے میز کو سجایا تھا، جو تخلیقیت اور شخصیت کا ایک اظہار تھا اور ماحول میں ایک منفرد انداز لاتا تھا۔ میز کے پیچھے ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی، جس میں ایک پرسکون منظر نظارہ دکھایا گیا تھا، جو کھڑکی سے دکھائی دینے والے پہاڑوں کی تیز اور کشش کے ساتھ ایک تیز تضاد پیدا کرتا تھا۔ میز کی بائیں طرف ایک ذائقہ دار طور پر ترتیب دی گئی بیٹھنے کی جگہ تھی، اور سامنے میز صوفوں کا سیاہ سرمئی رنگ کمرے کے رنگ کے ساتھ بہترین طور پر ملتا جلتا تھا، جبکہ پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی پیچیدہ قالین نے کمرے میں گرمی اور بناوٹ کا ایک عنصر متعارف کرایا۔ قالین کا جیومیٹریائی نمونہ، جو سرمئی، سفید اور کالے رنگوں میں تھا، دیواروں پر لگی ہوئی لکڑی کی چھتری کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ دیواریں، جو چمکتی لکڑی کی چھتری سے سجی ہوئی تھیں، ایک عیش و عشرت کا ماحول پیدا کرتی تھیں، جو کھڑکی سے آنے والی روشنی کو عکاسی کرتی تھی۔ یہ بہت بڑی کھڑکی ایک دلکش خصوصیت صرف سانس لینے والے پہاڑوں کی وسیع جگہ کو نہیں کھولتی تھی، بلکہ کمرے میں ایک روشن جھلک بھی ڈالتی تھی، جو ایک روشن اور ہوادار ماحول کو فروغ دیتی تھی۔ کمرے میں ہر جگہ سوچ سمجھ کر رکھے گئے آرائشی اشیاء، گلدان، مجسمے اور پودے رنگ اور زندگی کے چھینٹے ڈالتے تھے۔ ایک دھاتی بورڈ، جس پر بہادری سے کرسٹل لکھا ہوا تھا، کمپنی یا مالک کی شناخت کا اشارہ کرتا تھا۔ اس بورڈ کی جدید اور ہموار ڈیزائن کمرے کے کل انداز کے ساتھ بہترین طور پر ملتی جلتی تھی۔ یہ دفتر ایک جدید عیش و عشرت کا دلکش سرگرم تھا، جہاں مالک کام، ملاقاتوں اور آرام کے درمیان بے جوڑی سے منتقل ہو سکتا تھا۔ ہر تفصیل ان کے ذائقے، شخصیت اور کامیابیوں کا بیان کرتی تھی، جو کمپنی کی تصویر اور اقدار کے ساتھ ہم آہنگ تھے۔ کمرے میں فنکاری اور قدرتی عناصروں کا مل جل ایک خوبصورت ہم آہنگی پیدا کرتا تھا، جو ہوا میں ایک باریکی سی ترتیب دیے گئے سرود کی طرح ٹھہرتا تھا۔ کمرے میں میز کے ارد گرد ایک امید کی ہوا لٹکی ہوئی تھی، جہاں سکندر، یوسف اور چنگیز بامعنی بحث میں مصروف تھے، ایک اہم فائل پر چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ دریں اثنا جبرائیل اور محمد نے اعتماد کے ساتھ قیادت سنبھالی۔ آفاق اور ابریش کے ساتھ جبرائیل کے فوری استفسار نے بحث کو ختم کر دیا۔ اب مجھے میٹنگ کے بارے میں بتائیں، سکندر نے اپنے بیٹے کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے آج آفس جوائن کیا ہے اور تم بغیر کسی تیاری کے فوراً میٹنگ میں جانا چاہتے ہو؟ جبرائیل، جو ہمیشہ خطرہ مول لینے والا تھا، نے جواب میں آنکھیں گھما کر کہا، ڈیڈ، آئی ایم اے رسک ٹیکر۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلاتے کہا۔ اپنی نگاہیں محمد، آفاق اور ابریش کی طرف موڑتے ہوئے جبرائیل نے زور دے کر کہا، یہ گروپ کچھ بھی سنبھال سکتا ہے، ہمیں کچھ وقت دیں، ہم سلائیڈز کا جائزہ لیں گے اور باقی ہم پر چھوڑ دیں آپ۔ محمد مسکراتے ہوئے بولا، فکر نہ کریں تایا جان، ہم اسفندیار ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو اپنی انگلیوں پر گھومنے کا فن جانتے ہیں۔ اونچائیوں اور ہواؤں سے محمد کی وابستگی واضح تھی، ہواؤں کے بادشاہ کی طرح اونچا کھڑا تھا وہ۔ جب بولتا تھا تو سب اس کو سنتے تھے۔ آفاق مسکراتے بولی، جی چچا، ہمیں ایک موقع دیں۔ سکندر نے جیسے ہی بولنا شروع کیا، ابریش بظاہر لاتعلق دکھائی دے رہی تھی، صوفے پر بیٹھ گئی، اتفاق سے اپنے ناخنوں سے گند نکالنے والے انداز میں لاپرواہی سے گویا ہوئی، ٹھیک ہے، میں اتنے بڑے کام نہیں کروں گی، نہ ہی میں رسک ٹیکر ہوں، نہ ہی مجھے ہواؤں میں رہنا آتا ہے، مجھے سیکھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اس کی دلیری کے باوجود یوسف نے آنکھیں بند کرنے کا انتخاب کیا، اور چنگیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو آپ نے کس چیز میں ڈگری حاصل کی ہے جب آپ میں اتنا کانفیڈنس ہی نہیں کہ آپ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی؟ ابریش نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا، آپ نے تجربہ کے بارے میں سنا ہے؟ تجربہ اور ڈگری میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جو کہکے لگا رہی تھی۔ یوسف نے مداخلت کرتے ہوئے ابریش کو گھوڑا۔ ابریش جواباً لاپرواہ بولی، آپ لوگ جائیں، میں دفتر میں رہوں گی۔ یوسف نے ابریش کو اپنے ساتھ جانے کا اشارہ کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے بابا، چلتے ہیں۔ جب وہ باہر نکلی تو یوسف نے سکندر کے ساتھ ایک نظر ڈالی، گویا کہہ رہا ہوں، میں اس سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس جاندار تبادلے میں ہر اشارہ اور اظہار نے ہلچل سے بھرے دفتر کی جگہ میں ان کی حرکیات کا ایک وسط جھانکی تیار کی۔
मीटिंग रूम धक्कों से तनाव का शिकार था। दाएं तरफ जिब्राइल और इसके कज़न्स अपने फोल्डर्स और लैपटॉप्स को पकड़े एक कतार में बैठे थे। बाएं तरफ इनके हरीफ कंपनी ने तजस्सुस और हकारत की मेज़ से इन्हें देखा। दरमियान में हुकूमती एहलकार पाकिस्तान के मालगला पहाड़ों में आला सतही इमारत की तजावीज़ का फैसला करने के लिए तैयार सख्त तासुरात के साथ इंतजार कर रहे थे। जिब्राइल ने अपने कज़न्स की तरफ एक पुरसुकून नज़र से देखा, यानी वो ये सब कर सकते थे। उन्होंने इस 1 घंटे में सख्त मेहनत की थी और वो जानता था कि पैनल को मुतासिर करने के लिए इनके पास क्या है। इसने इन्हें एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट दी और सर हिलाया। इन्होंने सर हिलाया। इनके चेहरों से अज़म और एतमाद ज़ाहिर हो रहा था। वो खड़े हुए और स्टेज पर गए जहाँ एक प्रोजेक्टर स्क्रीन और एक पोडियम इनका इंतज़ार कर रहा था। जिब्राइल ने अपना लैपटॉप लगाया और माइक्रोफोन ऑन किया। इसने गला साफ किया और शुरू किया। गुड आफ्टरनून लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हम यहाँ आपको मालगला हिल्स प्रोजेक्ट के लिए अपना विजन पेश करने के लिए हाजिर हैं। एक ऐसी इमारत जो न सिर्फ आपकी ज़रूरियात को पूरा करेगी बल्कि आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा होगी। एक ऐसी इमारत जो पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती के साथ घुल मिल जाएगी जबकि जिद्दत और उम्दगी की अलामत के तौर पर भी खड़ी होगी। एक ऐसी इमारत जो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र और दुनिया के लिए एक संगमिल साबित होगी। इसने रवानी से उर्दू बोली जिसको सुन अब्रिश मुतज्जिब थी क्योंकि इतनी रवानी से उर्दू इसने पाकिस्तान में रहकर ना बोली थी। जिब्राइल ने रुककर कमरे में चारों तरफ देखा। इसने एहलकारों को आगे झुकते देखा। इनकी नज़रें इस पर जमी हुई थी। इसने हरीफ कंपनी को झंझोड़ते हुए देखा। इनका एतमाद मुतज़लज़ल हो गया। इसने पीछे बैठे अपने वालिद सिकंदर अपने चचाओं को देखा जो फ़ख्र से मुस्कुरा रहे थे। इसने महमद की जानिब इशारा किया। महमद ने तस्लीम में सर खम किया और गर्म मुस्कुराहट पेश की। वो बोला, हमारी तजवीज़ 3 अहम असूलों पर मबनी है: पायदारी, फ़आलियत और जमालियात। हमने एक इमारत डिज़ाइन की है जो इसके माहौलियाती असरात को कम से कम करेगी, इसकी अफादियत को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगी और इसकी ज़ाहरी शक्ल को बेहतर बनाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। अब्रिश इन दो को एक एक नज़र देख रही थी। इसने अपनी पेशानी पर उंगली रगड़ी। इतनी साफ उर्दू। इसे महसूस हो रहा था कि ये तो बैरून मुल्क इतने अरसे रिहाइश पजीर रही हैं तो इनकी उर्दू बस ठीक ठाक होगी, मगर यहाँ पर दोनों मसूफ रवानी से उर्दू बोल रहे थे। और जहाँ तक बात है कि महमद के पास अवेशन की डिग्री है तो डिग्री किसी बात की ज़ामिन नहीं, असल भार आपकी तजर्बा और शख्सियत का होता है। महमद और जिब्राइल की कुदरती पुरअसर शख्सियत थी जिसकी वजह से वो किसी भी हजूम में नुमाया नजर आते थे। जब वो बोलते थे तो हर कोई बड़ी तवज्जो से सुनता था। कोई भी इनको रोकने या इन पर से अपनी तवज्जो हटाने की जुरात नहीं करता था। इनके पास एक मकनातीसी कशिश थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, चाहे वो अदा हो, हलीफ हो या हरीफ। इसने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर इमारत की शानदार तस्वीर से रोशन हो गई। ये एक चिकना खमदार ढांचा था जो पहाड़ों की शक्लों के पीछे चलता था। शीशे की खिड़कियां जो आसमान और हरियाली की अक्कासी करती थी। ये एक मुस्तकबिल के मुजस्समे की तरह लग रहा था, खूबसूरत और दिलकश। कमरे में हाम की आवाज़ गूंजी। महमद ने मुस्कुरा कर माइक्रोफोन आफाफ के हवाले किया जिसने डिज़ाइन की तकनीकी पहलू जैसे मवाद, तवानाई की कारकर्दगी और हिफाजती खसूसियात की वजाहत की। आफाफ ने अपने नकात को वाज़ेह करने के लिए खाकों और चार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए वजाहत और इख्तियार के साथ बात की। इन चारों ने पैनल के सवालात का जवाब आसानी और एतमाद के साथ दिया। इसके बाद अब्रिश ने दौड़ को संभाला और डिज़ाइन के फ़ाल पहलू जैसे कि तरतीब, सहूलियात और खिदमात के बारे में बात की। अब्रिश ने जोश और जज्बे से बात की। इमारत के फ़वाइद को ज़ाहिर करने के लिए मिसालें और तरीफ़ें इस्तेमाल की। इसने सबकी हमदर्दी और ईमानदारी के साथ पैनल के खदशात को दूर किया। आखिर में महमद ने दोबारा कदम बढ़ाया और डिज़ाइन के जमालियाती पहलू जैसे कि अंदाज, रंग और रोशनी के बारे में बात की। महमद ने इमारत की खूबसूरती को बयान करने के लिए इस्तारे और तशबीहात का इस्तेमाल करते हुए खुशमिजाजी और तख्लीकी सलाहियतों के साथ बात की। इसने मिजाह और खलूस के साथ पैनल के जज्बात की अपील की। जिब्राइल अपने साथियों को तारीफ और फ़ख्र से देखता था। वो एक बेहतरीन टीम थे, हर एक दूसरे की खूबियों की तकमील करते थे और दूसरे की कमज़ोरियों का अहाता करते थे। वो हरकत में और हमंगी और ताल के साथ बोले जैसे किसी अच्छी तरह से मशक की गई हो। इन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और इशारों का इस्तेमाल अपने अल्फाज पर जोर देते और इनको तक़वियत देने के लिए किया। उन्होंने आंखों से राब्ता कायम किया और सामीन को देखकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने एक सहर अंगेज़ माहौल बनाया, हर किसी को अपने विजन में खींच लिया। जिब्राइल ने दोबारा माइक्रोफोन उठाया और प्रेजेंटेशन ख़त्म की। आपकी तवज्जो और वक्त का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हमने आपको कायल कर लिया है और हमारी तजवीज़ मालगला हिल्स प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन इंतखाब है। हम आपके मज़ीद सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। वो और इसके साथी झुक गए और तालियों की गूंज में अपनी नशिस्तों पर वापस आ गए। सरकारी एहलकार मुतासिर और मुतजस्सिस नजर आए। इनमें से कुछ ने सर हिलाया और एक दूसरे से सरगोशी की। हरीफ कंपनी मायूस और शिकस्त खोरदा दिखाई दे रही थी। इनमें से कुछ ने सर हिलाकर आहें भरी। जिब्राइल ने राहत और इत्मीनान की लहर महसूस की। वो जानता था कि इन्होंने
گورنمنٹ کے اہلکاروں کو قائل کر لیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور انہیں ہائی فائی دیا۔ وہ مسکرائے اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس نے دوبارہ اپنے باپ اور چچاؤں کی طرف دیکھا اور انہیں تالیاں بجاتے اور خوش ہوتے دیکھا۔ ان سب کو اپنے بچوں پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ابریش کو دیکھنے کے لیے مڑا۔ اس نے اپنی تجویز بھی پیش کی تھی۔ وہ گھبراہٹ اور شک میں مبتلا تھی، لیکن اس نے فصاحت سے بات کی اور ایک دیر بعد تاثر دیا۔ وہ مسکراتے آفاق سے گلے لگی ہوئی تھی۔ میٹنگ روم میں خاموشی تھی۔ سرکاری اہلکار نے مارگلا ہلز پروجیکٹ کی تجویز کا جائزہ لینا ابھی ختم کیا تھا اور فاتحہ کا اعلان کرنے ہی والا تھا۔ سب نے سانس روک کے فیصلے کا انتظار کیا۔ دائیں طرف جبرائیل اور اس کے کزنز اپنے فولڈرز اور لیپ ٹاپس کو پکڑے ایک قطار میں بیٹھے تھے۔ بائیں طرف ان کی حریف کمپنی نے تجسس اور حقارت کی آمیزش سے انہیں دیکھا۔ وہ بوڑھے، زیادہ تجربہ کار اور زیادہ قائم تھے۔ ان کی ساکھ اور ٹریک ریکارڈ تھا جس نے انہیں پراعتماد اور مغرور بنا دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس بیگ میں پروجیکٹ ہے، اور انہوں نے جبرائیل، محمد اور عفاف اور ابریش کو شوقیہ اور اپ سٹارٹ کے طور پر دیکھا۔ درمیان میں حکومتی اہلکار تجاویز کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار سخت تاثرات کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دونوں پیشکشوں کو سنا تھا اور وہ دونوں سے متاثر ہوئے تھے، لیکن انہیں ایک کا انتخاب کرنا تھا اور انہیں دانش مندی سے انتخاب کرنا تھا۔ یہ ایک اعلیٰ سطحی منصوبہ تھا، ایک ایسی عمارت جو نہ صرف ایک مقصد کی تکمیل کرے گی بلکہ بیان بھی دے گی۔ یہ عمارت جو پہاڑوں کی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ گھل مل جائے گی جبکہ جدت اور عمدگی کی علامت کے طور پر بھی کھڑی ہے، ایک ایسی عمارت جو پاکستان کے لیے باعث فخر اور دنیا کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ اہلکار نے گلا صاف کیا اور دونوں ٹیموں کی طرف دیکھا۔ وہ صاف اور مستند آواز میں بولا، آپ کی پیشکشوں کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ نے اپنی تجاویز میں کمال مہارت اور تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ دونوں نے ہمیں سوچنے کے لیے بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ درمیان میں موجود شخص نے اپنی کرنسی ٹھیک کی اور مستند انداز میں دونوں کمپنیز کے امیدواروں کو دیکھا۔ اور فاتحہ صرف ایک کمپنی ہے جو ہے۔ اس نے توقف کیا اور تجسس پیدا ہونے دیا۔ نئی پشت نے محسوس کیا کہ ان کا دل ایک دھڑکن کو چھوڑ رہا ہے۔ ان چاروں نے نظروں کا تبادلہ کیا جو اتنے ہی بے چین اور پر امید تھے۔ انہوں نے اپنے والد صاحبان کی طرف دیکھا جو پیچھے بیٹھے تھے، اطمینان سے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے حلیفوں کی طرف دیکھا، ان کی بھی وہی کیفیات تھیں جن سے نئی پشت گزر رہی تھی۔ اس نے اہلکار کی طرف دیکھا جو وہ نام بتانے والا تھا جو ان کی زندگی بدل دے گا۔ اہلکار نے بات جاری رکھی، اسفند یار آرکیٹیکٹس۔ کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ چاروں نے جذبات کی ایک لہر محسوس کی۔ انہوں نے ابھی اپنی پہلی کامیابی ایک معمار کے طور پر حاصل کی تھی۔ اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تازہ دم انہوں نے اپنے والد اور اپنے حلیفوں کے سامنے خود کو ثابت کیا تھا۔ انہوں نے اپنا خواب پورا کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے محمد کی جانب متوجہ ہوا اور پرجوش انداز میں اسے بغل گیر ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کمر کو تھپتھپایا۔ وہ پیچھے ہوئے جیسے ہی جبرائیل اپنے جشن میں محمد سے گلے مل کر پیچھے ہٹا۔ اس کی نگاہیں عفاف سے ملی جو ان کے درمیان ایک بے ساختہ جوش و خروش تھا۔ عفاف کو گلے لگانے کی خواہش اس کے اندر ابھری، لیکن اچانک احساس نے اس کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایک مختصر لمحے کے لیے وہ ہچکچا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے پچھلے حصے تک جا رہا تھا، ہلکے سے موڑ کے ساتھ۔ اس نے اپنی توجہ ہٹائی، سطح کے نیچے چھلکتے غیر کہے ہوئے جذبات پر غور کیا۔ عفاف نے جبرائیل کے انداز میں تبدیلی کو پکڑتے ہوئے نیچے دیکھا۔ اس کے گالوں پر ایک نرم شرمیلی رنگت چھائی ہوئی تھی۔ ان کے ارد گرد کی ہوا ایک نازک تناؤ رکھتی تھی۔ دونوں اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے مشترکہ نگاہوں میں موجود گرم جوشی کو ظاہر کرنے میں ہچکچاتے تھے۔ خاموش وقفے میں جذبات آگ کی مکھیوں کی طرح رقص کرتے، پیار کی ان کہی کہانیوں کے ساتھ ٹمٹماتے۔ ان کے درمیان غیر کہے ہوئے ربط نے رومانیت کی طرح ایک لطیف طے کو شامل کیا۔ ایک خاموش تفہیم ہوا میں بنی ہوئی تھی جب وہ چھپے ہوئے جذبات اور شرمیلی نگاہوں کے نازک رقص پر تشریف لے جاتے تھے۔ عفاف کی مسکراہٹ اس مشترکہ نگاہوں میں بے ساختہ مبارکباد بن گئی۔ مبارک ہو۔ جبرائیل نے عفاف کی ناک کی چوٹکی بڑھی اور دائیں آنکھ دبائی اور تناؤ کو توڑا، تمہیں بھی مبارک۔ عفاف اب تک شرما رہی تھی، نیچے کی طرف دیکھا اور ایک چنچل تبادلے میں جبرائیل نے پیار سے اسے چھیڑا۔ ابریش نے کامیابی کی خوشی میں خود کو یوسف کے آغوش میں لپٹا پایا۔ اس کے الفاظ نے فخر اور حکمت کا اظہار کیا، دیکھا، اپنے آپ پر یقین کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اس منظر نے ایک اہم کامیابی کے تناظر میں فتح، احساس اور رشتوں کی جڑی ہوئی حرکیات کی جھانکی کو بھونا۔ عفاف نے اپنے والد یوسف کو بھی گلے لگایا جنہیں اپنی کامیابیوں اور اپنی صلاحیتوں پر فخر تھا۔ محمد نے اپنے والد چنگیز کو گلے لگایا جو اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کے لیے خوش تھے۔ جبرائیل نے اپنے والد سکندر کو گلے لگایا جو اپنے بیٹے کی کامیابی سے بہت خوش اور متاثر تھے۔ وہ سب ان پر فخر کرتے تھے۔ وہ سب اپنے اپنے طریقے سے فاتح تھے۔
دادی کا کمرہ جگہ اور خوبصورتی کا ایک آرام دہ ٹھکانہ تھا۔ دائیں طرف کی ایک کھڑکی پورے چاند کی آسمانی چمک کو فریم کر رہی تھی، کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ڈال رہی تھی۔ ایک کشادہ الماری، ایک سینٹرل کھڑکی تھی، زندگی بھر کے رازوں اور یادوں کی حفاظت کرتی تھی۔ ایک بستر اور میز کو مقصد اور سکون کے ساتھ سے آراستہ کیا گیا۔ ایک باتھ روم احتیاط سے دور جگہ کی فعالیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ دادی خود چشمہ پہنے بستر پر بیٹھی، قمیض پر موتی ٹانگتے ایک نازک فن میں مصروف تھیں۔ کمرہ ان کے کام کی تال میل سے گونج رہا تھا، روایت اور دستکاری کا ترانہ۔ یوسف نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ بڑی بی نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ "وراجیے۔" یوسف اندر داخل ہوا اور مدھم قدم اٹھاتا ان کے پاس گیا اور ان کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کا طرز عمل تجسس اور احترام کے امتزاج کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس نے اس قمیض کو دیکھا جس پر وہ کام کر رہی تھی۔ "آپ نے مجھے کیوں بلایا امی؟" یوسف نے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں حقیقی تشویش جھلک رہی تھی۔ بڑی بی نے احتیاط سے قمیض کو ایک طرف رکھا، سوئی کو دھاگے کے اندر محفوظ کیا اور اسے کپڑے پر رکھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی انگلی نازکی سے اپنی ٹھوڑی کو سہارا دے رہی تھی۔ ان کی نگاہیں گہری اور سمجھ بوجھ نے یوسف کے خیالات کی پیچیدگیوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ "کون سا پکوان اپنے مغز کی تپش پر تیار کر رہے ہو برخدا؟" یوسف استفسار کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے چہرے پر سوالیہ رنگ لے کر آیا۔ "کیا مطلب ہے امی؟" یوسف نے آرام سے آواز دینے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ دادی نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا۔ ان کی کن پٹی سکون سے تناؤ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے تشویش سے بڑے لہجے میں کہا، "ایسی بھی کیا حاجت آن پڑی تھی تم کو کہ سکندر کی موجودگی میں اس موئے کی تسبیح کر ڈالی؟" یہ سن کر یوسف نے اپنا سر جھکا لیا۔ ان سب کی زندگی میں بنے ہوئے پیچیدہ دھاگوں کا خاموش اعتراف۔ "وہ سکندر کا بیٹا ہے امی۔" اس کی آواز میں کرب تھا۔ دادی نے اپنی دائیں ٹانگ کو باندھا ہوا تھا اور ان کی بائیں ٹانگ سیدھی تھی۔ ان کی کہنی ان کی ران پر ٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان اپنے لب رکھے تھے اور اس کو انمناک سے دیکھتے بولی، "تسلیم کیا کہ وہ پھوت ہے سکندر کا۔ بجز ہم کو ذرا جائز ناجائز کا فرق تو واضح کرو۔" ہوا رکی، سانس رکی، وقت ٹھہر گیا۔ جو راز آفشاں ہونے والا تھا وہ چٹان سے زیادہ بھاری تھا۔ اگر کسی کے سینے پر پتھر رکھ دیا جائے تو وہ اس کا وزن برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ راز برداشت سے باہر تھا۔ وہ سیدھی ہوئیں اور رک کر یوسف کی طرف دیکھنے لگیں۔ "آفاق جائز، ابلس جائز، محمد جائز، معراج جائز، بہزاد جائز، جبرائیل بھی جائز۔" وہ اپنی نگاہوں پر گنتے ہر نام کے لیے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر دائیں کی انگلی رکھتی۔ ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ "معراج ناجائز۔" یہ سن کر یوسف کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی زندگی میں بنے ہوئے پیچیدہ دھاگوں کا خاموش اعتراف۔ وہ مشکل بول پایا، "غلطی سکندر سے ہوئی تھی۔" اس نے کہا۔ اس کی آواز تلخ اور اداس تھی۔ دادی نے صدمے سے ہانپ کر کہا، "سکندر نے اپنی سیکرٹری کے ہمراہ لغزش کی۔ وہ اس کے بچے سے حاملہ ہوگی، جو تو اوپری ہی کبیرہ تھی۔ اپن تو کل منھی اس کو جن کر آر پار ہوگی، جو تو مانو رحمت تھی۔ تنہا لعنت ہمارے سر ڈال گئی۔ وہ مواں معراج اوپری وہ کمینہ شب معراج کی رات کو جنا گیا کہ مانو نوح بشر کچھ زبان تک لفظ نہ لا پائے۔" یوسف کی آنکھوں میں پانی آ گیا، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ "ماں، آپ ماں ہو کر یہ کہہ رہی ہیں؟" فیروزہ نے حیرت سے یوسف کی طرف دیکھا، پھر بولی، "ارے مہذب خاتون کی اولاد ہو تم۔ حلوائی فیروزہ بیگ کی بیٹی کے جنے ہو ہاں؟ اس کلموہی کو تم ہم سے مشابہت دو گے؟ ارے میری جائز اولادیں ہیں، بنا وضو دودھ نہیں پلایا جن کو ہم نے۔" یوسف آسودگی سے بولا، "تو آپ کو اس کی جلد کے رنگت کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کے ناجائز ہونے کا مسئلہ ہے۔" بڑی بی نے ٹھسے سے کہا، "چہمہ گوئی کی عادت نہ ہی ہم کو بےلوری گویا ہوں گے۔ ہم کو تو دو ہو سے ہی اختلاف ہے۔ وہ تو مہربانی ہماری پنکھراج کی وقت ہماری نیک نامی میں کوئی درار نہ آئے، اس ناجائز کو اپنا ٹکڑا مان لیا۔ ہائے، اسی کو کہتے ہیں جائز لہو میں ناجائز کا یکجا ہونا۔ دیکھو ہمارا سکندر جائز اور وہ کلموہی اس کا آلودہ خون، وہ سیاہ پوت۔" انہوں نے کراہت زدہ چہرہ بنایا اور ہتھیلیوں کو لعانتاً جنبش دی، پھر آسودگی طاری کیے چہرے کے تاثرات فوراً بدلتے بولی، "ہائے ہماری نورین سادہ لو قلب کے چارہ کار کے واسطے شفا خانہ میں موجود تھی۔ کیسا جھٹکا دیے تھے تم اس کال پوت کے ہمراہ پدھار کر مصیبت کو ہمراہ لائے تھے۔ وہ ہنگام تھا جس دم قلب مطمئنہ کو سکندر نے طلاق دے ڈالی تھی۔ ہائے ہم تو دل ہی
ہار بیٹھے تھے کہ ہمارے کلب کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو جائے گا، وہ تو واڑے جائیں۔ ہم اپنے چنگیز پر کہ اس نے ہم سے کہا کہ ہم نورین سے شادی کریں گے اور ہماری خوشی کے واسطے ہماری نورین بھی اس بندھن سے مادہ ہوگی۔ اللہ تازگیاں دے دونوں کی حیات میں۔ اب دیکھو نیک نامی نہ بہہ جائے۔ جہاں کے پیش نظر اس نے اس کالپوت کو اپنا بچہ مان لیا۔ حالانکہ شفا خانہ تو وہ چارہ کار کے واسطے گئی تھی اور اس کالپوت سے اپنی کراہت گوشہ نشین کر رکھا اتنے برس۔ یوسف ازودگی کی حالت میں بولا، اس نے اپنی نفرت کو سفید کرنے والے انجیکشن کی مقدار بڑھا کر پورا کیا جس کی وجہ سے اس کے گردے فیل ہو گئے۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کا علاج ہوا ورنہ وہ مر جاتا۔ دادی نے نفرت سے نفی کے ساتھ ہاتھ ہلایا، رحلت ہی پا جاتا جب ہی جا کر کلب کو بشاشت پہنچتی ہم سب کی۔ پھر انہوں نے دور دیکھا۔ یوسف اشودگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماں یہ غلط ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اسے اس گناہ کی بچپن سے سزا مل رہی ہے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں۔ انسان اکثر اپنوں کا ہی بویا کاٹتا ہے، میراث بھی کاٹ رہا ہے جس کو کاٹتے کاٹتے وہ ٹکڑوں میں ہو چکا ہے اور وہ کھوکھلا ہو گیا ہے اور اس کے دل سے لہو رس چکا ہے۔ وہ اب خالی انسان تھا۔ اکثر راز ہماری زندگیوں کے تانے بانے میں موتیوں کی طرح ہیں۔ وہ چاندی میں چمکتے ہیں لیکن وہ دھاگے بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں باندھ دیتے ہیں۔ بڑی بی کو بھی ان رازوں نے جکڑ لیا تھا جس بنا پر انہوں نے اسے منحوس قرار دیا تھا۔ وہ اس کو کون سا چاہتی تھیں ہر دم ہر دور، اور انہوں نے وجہ ڈھونڈ لی تھی۔ جس رات وہ پیدا ہوا اس رات ان کے بھائی کی وفات ہوگی اور وہ وقت تھا جب انہوں نے معراج کو کوسنا شروع کر دیا۔ دادی چونکی اور بڑے ہی ادا سے اپنی کن پٹی پر انگلی رکھے یوسف کو دیکھنے لگیں مانو علامہ اقبال پاکستان بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ ہائے ہمارے فرزند سے ایسا بھی کیا کبیرہ سرزد ہو گیا۔ ایک بیاتہ بیرون ملک تھی تو دوسری تلیتی پر۔ سکندر کی بھی تو خواہشات ہیں۔ ہاتھ دھوئے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تمہارے باپ نے لاٹھی چارج تو کیا تھا اس پر، ای تک کے دیگچا پٹی پر مار چھوڑا تھا۔ او تو جانو دیگچا کا دھچر بھی لافو گزاف ہوتا کم تر ہوت تھا۔ اب کیا اس کو پٹری پر الٹ ڈالتے؟ یوسف کو اپنی ماں سے پہلی بار نفرت اور گھن محسوس ہوئی۔ آپ ان کے گناہ کی حمایت کر رہی ہیں جب سکندر کو پٹری پر نہیں ڈال سکتی تو معراج کی زندگی کیوں خراب کر رہی ہیں؟ اس کا بچپن آپ کی وجہ سے خراب ہوا ہے امی۔ بڑی بی کو مکر بار دھچکا لگا۔ اپنے سینے پر ڈرامائی انداز میں ہاتھ رکھا اور یوسف کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ہماری وجہ سے؟ اوئے باولے تو نہ ہی ہوگے او جو کل موہی لٹکے جھٹکے لاؤت تھی۔ ہر شے کی ذمہ دار اوہی ہے۔ ہائے مرد ذات کی تو مانو خوہ ہے صنفِ نازک پر لپٹا جپٹی کرن کی۔ ای تک کہ دوشیزہ گل کی مانند تیز محاورتی میٹھی میٹھی بوباس پر تو پسر نہ جائے تب تک منش ذات نگاہ مکھی بنے نہ ہی بن بناتے، اور جب بن بناہت ہیں مانو جب تلک نیش نہ مار دے بشاشت نہ ہی پہنچتی قلب کو۔ یوسف نے گردن جھکا لی، ہاتھ جولی میں ڈالے، تلخ مسکرایا، پھر بڑی بی کو دیکھا۔ ہر بار عورت کو ہی کیوں غلط کہا جاتا ہے امی؟ سکندر کا بھی تو برابر کا گناہ ہے۔ بڑی بی نے بیزاری سے سر پر ہاتھ مارا۔ ہم کا بولے ہیں پہل دوشیزہ جب تلک بھو کی مانند پسر نہ جائے آدم ذات تب تلک نہ ہی بن بناتا۔ اپنی کن پٹی پر انگلی پٹکتے بولی، راستے پڑی بات۔ پھر نفی میں ہاتھ جھلایا۔ کاکو نہ ہی۔ یوسف بولا، مرد ذات کو بھی تو چاہیے جب دو دو بیویاں رکھی ہوں تو باہر منہ نہ مارے، کیونکہ باہر منہ مارنے کی عادت جانوروں کی ہوتی ہے، مرد ذات کی نہیں۔ دادی چونکی، ہائے تو دو دوشیزاؤں کو نہ ہی چاہیے کہ باہر لٹکے جھٹکے نہ ہی ماریں، جب باہر جاؤت ہیں تو مانو بتیسی لبوں سے باہر ہوت ہیں، کھی کھی گہلی گہلی سے چہلتی کرت ہیں۔ یورش تو مرد ذات نہ ہی پھسلتا دوڑے حاضر تو توبہ اللہ کی اوقا کوہت ہے۔ انہوں نے سوچتے لبوں کے نیچے انگلی رکھی، پھر یاد آیا تو سیدھی ہوئیں۔ ہاں موبال و موبال پر ہاتھ جھلاتے کمر مٹکاتے رقص کرت ہیں۔ او کا گانا تھا؟ بگھا بگھا ہے بدن کانوں کی دونوں لوؤں پر انگلی پھیرتے دانتوں تلے لب دباتے گویا ہوئیں استغفراللہ، پھر سیدھی ہوئیں اور ہتھیلی کو خم دیا۔ یکسوئی سے سنو جو ہم تم کو بتلاتے ہیں، جب دوشیزہ مورت کی مانند کلائیاں پھیلائیں گی تو مرد ذات بھی رال ٹپکائیں گے۔ ہاں یوسف بولا، گوشت تو ہزار شاپڑوں میں بھی بند ہو اماں تو جانور دھاوا بول دیتا ہے۔ دادی بولی، ہاں او ای مشابہ کی سونے ہزار کھائی اندر ہو تو جانور او بھی سون لیتے ہیں۔ دادی اسے سمجھاتے بولی، او جہاں تلک کو کل کی یاد آوی ہے تو ہم تم کو یکم کلمہ خیر حفظ کروایا تھا، بس داڑ خطرناک حیوان ناطق سے بچت لائی
تمہاری پاسبانی تھا یا کو نہیں، وہ جب تم نے بچت کو کر لایا تھا کہ مثال راستے پر پڑا تھا تمہارے کو کل وحشت پر آ جائے تو تن کو اللہ کے ذمے کر دو بائیں سبب تم اللہ کے حدود سے باہر تمہاری پاسبانی بذات خاص کرے گا ہی۔ آج کل کے ڈرامے تو وہ جو تم مکالمہ ارشاد کیے تھے اس لیے بولت ہیں تاکہ تم کو اللہ سے دور کرے، بس ان کا ہی زور ہے۔ پاکستان گیر مضبوط کرنا ہے، عقل پڑ گئی بات۔ دادی ایسی ہی تھی، تیش اٹھتا تو انداز پلٹ جاتا اور کب اپنے ابا حضور کی ادا کی اردو بولتی سمجھ سے پڑے تھا۔ تجاوت بس یہ ہی تھا، جب غضب کم ہوتا تو اپنے عام انداز میں بات کرتی۔ جہاں تک معراج کی بات تھی تو اس کے اوپر تو بڑی بی کا پارا پہلے دن سے ہی ساتویں آسمان پر تھا اور اب بالخصوص معراج کے لیے وہ اپنے ابا کا انداز اپنانے سے گریز کرتی۔ خیر جو بھی تھا، بڑی بی کا غضب تھا، غضب کا پارا نیچے ڈھلا اور وہ خالصتاً انداز میں بولی۔ انہوں نے ہاتھ جھلایا، خیر اس موضوع کی خاطر ہم نے تمہیں یاد نہیں کیا تھا۔ یوسف نے گہرا سانس لیا، شکر بڑی بی کا غضب کم ہوا۔ یوسف نے ان کو متردد ہو کر دیکھا۔ پھر کیا وجہ ہے امی؟ انہوں نے چوکسی سے اپنی توجہ یوسف کی جانب مبذول کی اور گہرے انداز میں بولی، ماشاءاللہ، اللہ لان بحیات دے، وقت کا یہ ہی دستور ہے، ہوا کی مانند گزر جاتا ہے۔ اب تو ظہور دجال جیسے جیسے قریب آ رہا ہے مانو وقت کو تو پڑ لگ گئے ہوں۔ اب تم کیا اپنے بچوں کو ان بد نصیب کنواروں کی طرح رکھو گے کہ شادی ہو رہی ہے اور عین نکاح کے وقت کانٹرا دجال اپنا لقا اٹھا کر آ جائے اور شیرانوں کے ہمراہ نکاح خیر کو نکتہ لگ جائے؟ ہماری دونوں گلاب کی کلیاں اور دونوں بہار بالغ ہو گئی ہیں، عقد نکاح کے بما کیا خیال ہے؟ دونوں 21 سال کی ہیں اور وہ دو 23 سال کے۔ جتنا جلد ہو اس فرض سے سب کو دوش ہو جانا چاہیے۔ تم کو خیر سے تمہاری زلفوں کو بھی چاندی کی چمک چڑھ گئی ہے۔ دادی نے بڑی ادا سے اپنے بیٹے کو اوپر سے نیچے دیکھا، پھر ادا سے آنکھیں گھمائی اور اپنے جوڑے پر ہاتھ پھیرا، یعنی ابھی تو ہم جوان ہیں، شاش ہیں، بشاش ہیں۔ یوسف نے مشکل ہنسی دبائی مگر وہ کامیاب رہا۔ جی امی، میں عفاف سے بات کروں گا۔ بڑی بی مسکرائیں۔ یوسف نے بات مکمل کی۔ معراج کے حوالے سے مسکراہٹ کو گرہن لگ گیا اور لب لٹک گئے، سکوت چھا گیا۔ چند ثانیہ وہ محبوط یوسف کو دیکھتی رہیں، کچھ رداد کا سکتہ اور وہ ہی انداز، آپ باولے تو نہ ہی ہوگے؟ سر میں آگ لگی، تلوں میں بجھی، آواز گرج دار تھی۔ خاموشی کے بعد کا طوفان۔ یوسف جھنجھلایا اور اپنی اماں جان کو دیکھا۔ امی پرسکون رہیں، وہ ویسے ہی بولیں، آئے کھڈے میں گیا سکون، آئے تم تو جان کا وبال بن گئے ہو یوسف اسفندیار، ہائے سب سے چھوٹے ہو تو کیا ہو گیا، چٹیا پکڑ کر منہ زمین پر دے مارو گے ہمارا؟ یوسف کھڑا ہوا اور ان کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا امی، آپ کی نظر میں کون ہے؟ دادی کا غضب لحظہ بھر میں ختم ہو گیا۔ انہوں نے یوسف کو دیکھا، پھولا تنفس دفتن گلے کی گھٹی اوپر کر مدھم ہوئی اور انہوں نے خود کو پرسکون کیا۔ گلا جکڑا گیا ہے، ماں لے کر آؤ ہمارے واسطے۔ یوسف نے بیڈ کے برابر جگ دیکھا، وہ تیزی سے ادھر گیا اور گلاس میں جگ سے پانی ڈیلا۔ اس نے جگ واپس میز پر رکھا اور اماں جی کے پاس گیا اور ان کے برابر بیٹھتے ان کو گلاس دیا۔ دادی نے پانی تیزی سے گھٹکا اور ساتھ ساتھ یوسف کو سخت نظریں بھی دیں کہ یوسف نے گردن کچھ دائیں جانب پھیر لی۔ دادی نے پانی پیا، جب پانی پی لیا تو گلاس اس کو تھمایا اور تازگی سے آ بڑھی۔ انہوں نے ہاتھ کی پشت سے لبوں کو صاف کیا، جبرائیل کے ہمراہ آفاق کا بندہ۔ یوسف کچھ وقت سوچتا رہا، اس نے گردن جھکائی، معافی چاہتا ہوں امی، میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا۔ بڑی بی نے سکتے کے عالم میں اسے دیکھا، اے باولے ہو گئے ہو، 12 کمڑی کا فرق ہے، آفاف 21 تو وہ 20۔ یوسف نے آنکھیں پھیر لیں، اپنی ماں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور ان کے ہاتھ کو دبایا۔ 1 سال کا ہی تو فرق ہے امی، کوئی بات نہیں، آفاق کی شادی معراج سے ہی ہوگی اور ابلش کی بے شک آپ محمد سے کروا دیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ دادی نے اس کے ہاتھ کو جاڑا، جیسے پڑے مر، ناک میں منمنائی، لبوں کو مدھم سا ہلایا اور گردن پھیر لی، پھر اسے دیکھا، ان کی خواہش کا علم ہے؟ یوسف مسکرایا، میری بیٹیوں کی وہی خواہش ہے جو میری۔ دادی نے آنکھیں گھمائی، اپنی لگتے جگر سے پوچھ لو، اس کا بھی یہی فیصلہ ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ اس کے من کو بھاتا ہے جبرائیل۔ یوسف نے نظریں نیچے جھکا لی، میں ضرور پوچھوں گا۔ یہ کہتے وہ باہر چل دیا۔ اس کی پشت کو جاتے دیکھ بڑی بی نے لعانتاً جنبش دی اور چہرہ ناپسندیدہ بنایا۔ باورچی خانہ رونق و روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ کافی وقت بعد اسلام آباد پر وقت آیا تھا کہ کڑک گرمی کے بعد رات کے وقت تازہ ہوا چل رہی تھی، ورنہ تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اسلام آباد جہنم کی کھائی کے نیچے ہو۔ پچھلی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ہوا چل رہی تھی۔ یہ نایاب وقت تھا جب موسم خوشگوار اور فرحت بخش تھا۔ آفاف اور ابلش مسز ولید کے پیچھے کھڑی تھیں، جو کرسی پر بیٹھی اپنے موبائل فون پر تصویریں سکرول کر رہی تھیں۔ ان کا معصوم چہرہ تھا اور وہ دھیر عمر تھی۔
انہوں نے اسکارف پہن رکھا تھا جو ان کے لباس سے میل کھاتا تھا۔ وہ بڑی شفاف کو شادی کی تصویریں دکھا رہی تھی اور وہ دو مسکراتی ہوئی ان تصویروں پر تبصرہ کر رہی تھی۔ ولید صاحب ان کے ساتھ والی دوسری کرسی میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ تھوڑے موٹے تھے، درمیانے جسم کے ساتھ جو شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں پر اینک لگی ہوئی تھی اور ان کے بال درمیان سے بٹے ہوئے تھے جس کے اطراف میں سفید پٹیاں تھیں۔ وہ کبھی کبھار اخبار پر سے اوپر نظر اٹھا کر دیکھتے اور سر ہلاتے اور ہنستے ہوئے گفتگو میں شامل ہو جاتے۔ فائقہ ان کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ولید کی بیٹی چمن آرا آفاق اور ابریش کے ہمراہ کھڑی تھی۔ وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، لمبے بالوں اور چمکتی آنکھیں۔ اس نے رنگین لباس پہن رکھا تھا اور دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ جب چمن آرا کی تصویر سکرین پر اجاگر ہوئی تو آفاق ستائشی انداز میں تصویر کو دیکھتے گویا ہوئی، تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی چمن، ماشاءاللہ۔ اس نے اپنا سر ہلکا سا جھکایا اور آئی برو اٹھائے جیسے اس کی تعریف پر زور دے رہی ہو۔ چمن آرا نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور خود شعوری سے اپنے بالوں کو چھوا۔ ابریش بولی، تم نے اپنے ہنزا میں جو ثقافتی رقص کیا وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ بسکٹ کھا رہی تھی جو مسز ولید ہنزا سے ان کے لیے لائی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ میں بسکٹ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے ڈانس کی چالوں کی نقل کر رہی ہو۔ اس نے آنکھیں پھیلائی اور مسکرائی جیسے اپنی حیرت کا اظہار کر رہی ہو۔ آفاق غور سے ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ جاسمین آنٹی، آپ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس نے سکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں مسز ولید روایتی لباس اور زیورات میں ملبوس تھیں۔ وہ ان کے قریب جھکی اور گرم جوشی سے مسکرائی جیسے اپنا پیار دکھا رہی ہوں۔ اسی دوران انجلینا اندر آئی۔ ہیلو ایوری ون، اس نے خوش آوازی اور ہاتھ لڑا کر ان کا استقبال کیا۔ ولید نے اخبار سے نظر اٹھا کر دیکھا، ہیلو مس انجلینا، پھر دوبارہ اخبار دیکھنے لگ گیا۔ انجلینا گروپ کے پاس چلی گئی اور جاسمین کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنی ٹانگیں پار کر گئی۔ وہ فون کی جانب توجہ کرتے ویڈیوز دیکھنے لگی۔ آپ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی جاسمین، خدا آپ دونوں کی جوڑی کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اس کی آواز مخلص اور اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اور پنکی انگلی کو فون کی طرف اشارہ کر کے پھر انہیں جھٹکا کر نظر بد سے بچنے کا اشارہ کیا۔ جاسمین تشکریہ مسکرائی اور ولید اخبار پڑھتے بس مصروف سے انداز میں مسکرا گیا۔ ابریش نے فوراً کہا، فائقہ آنٹی۔ وہ آگے بڑھی اور فائقہ کے پاس گئی جو ولید صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، تجسس بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ چمن آرا اور تصور بھائی کی شادی کب ہوگی؟ کیا یہاں گھر میں شادی ہوگی؟ اس کی آواز پرجوش اور اس کے چہرے پر امید تھی۔ مسٹر ولید نے مسکراتے ہوئے ابریش کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنا اخبار طے کر کے میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی ٹھوڑی رگڑ کر کہا، انشاءاللہ جب میرا تصور اپنی پڑھائی مکمل کر لے گا اور نوکری مل جائے گی تو ہم ان کی یہیں شادی کریں گے۔ ان کی آواز میں فخر اور ان کا چہرہ خوش تھا۔ فائقہ نے مسکرا کر سر ہلایا، ہاں انشاءاللہ، ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی آواز پیاری اور ان کا چہرہ نرم ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی ولید کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھوں کو نرمی سے نچوڑا جیسے ان کی حمایت کا اظہار کرنا ہو۔ چمن آرا اپنی شادی کی باتیں سن کر شرما گئی۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور اپنے ہونٹ کو کاٹا جیسے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے۔ آفاق نے مسکرا کر چمن آرا کا ہاتھ چھوا جیسے اسے تسلی دے رہی ہو۔ انجلینا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے آنکھ ماری اور اس کا ہاتھ دبایا جیسے اسے چھیڑ رہی ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنا دھیان واپس ویڈیوز کی طرف مبذول کرایا گویا اس کی توجہ ہٹانے کے لیے۔